ایک اور چیز دیکھنے میں آیا کہ جو اب ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں ان کو یونیورسٹی والے وزٹنگ پروفیسر کے طور پر ہائر کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے، میری گفتگو ہوئی ہے پی ایچ ڈی اساتذہ سے، ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ انہیں 6 مہینے سیمسٹر کے اینڈ پر دی جاتی ہیں، تو وہ کیسے اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ اس میں کیا کوئی ہم اس مسئلے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل یہ مسئلہ ہے، صحیح نشاندہی ہوئی ہے اس کی۔ ہمارے پاس سی ٹی آئی کالجز میں پچھلے 10 سال سے رکھ رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں گورنمنٹ کو، لیکن وہ 9 مہینے کے لیے ہیں تو ان کو تنخواہ 9 مہینے کے بعد ملتی ہے، وہ 6 مہینے کے لیے ہیں تو 6 مہینے کے بعد ملتی ہے۔ اس میں بہتری آنی چاہیے اور اس کا امکان بھی ہے۔ اور یہ جو وزٹنگ ٹیچر ہیں وہ مہینے میں کیا، میں تو کہتا ہوں کہ پر ویک ان کے لیکچر گن کے ان کو پے کر دینی چاہیے۔ ان کا جو وزٹنگ ہے، جتنا بھی کوئی ادارہ اس میں بہتری لا سکتا ہے، کیونکہ وزٹنگ جو ٹیچر ہے وہ بڑے پریشر میں ہوتا ہے، اکنامک پریشر میں ہوتا ہے، اخراجات، لائف سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، اس نے اپنی سہولت کے لیے کچھ کنوینس لینی ہے، اس نے مکان بنانا ہے، اتنے بڑے چیلنج اس کے پاس ہیں اور ہم اسے ایسے ڈیل کر رہے ہیں جیسے اس کو کوئی مطلب ہے اس نے جرم کیا ہوا ہے، حالانکہ اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، اس نے محنت کی ہوئی ہے۔ یہ پروٹوکول اس کا حق ہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی شعبے میں، بعض شعبے ہیں نا ان میں بندہ انڈکٹ نہیں ہوتا، جوائن نہیں ہوتا، جاتا نہیں ہے، سماج میں پروٹوکول پہلے شروع ہو جاتا ہے، ظاہر لوگ انہوں نے تو ادھر جانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ ایم فل کر کے آیا ہے، اب دیکھیں ملک میں کتنے ایم فل ہیں، 1% بھی نہیں ہے، 0.5% بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، لیکن اتنے تھوڑے لوگ ہیں، کتنے محنتوں سے وہ یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ جو ہی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کی پروٹوکول کے بجائے ان کی پریشانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی وہ ہوں ان کو، یعنی ایک بندہ ایم فل میں داخلہ لے اس کا پروٹوکول شروع ہو جائے، کسی نہ کسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، علمی حوالے سے ہوتا بھی ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس سے بات بھی اچھے انداز میں کرتے ہیں جب وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ایم فل اسکالر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہے، یا میں پروفیسر ہوں، یا میں ٹیچر ہوں۔ سماجی حوالے سے ہمارے سماج اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ان سالڈ بھی انہیں کچھ ملے، پروٹوکول اور مراعات کی شکل میں ان سالڈ، جہاں وہ نوکری کر رہے ہیں فوراً ان کو جو ہے وہ پے۔ یہ یونیورسٹیز میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، پرائیویٹ اداروں میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ دوسرا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ادارہ ان لوگوں کو انڈکٹ کر رہا ہے، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر رہا ہے، ان اداروں کے لیے بھی گورنمنٹ یہ رپورٹ لے بھی کہاں اچھا کام ہو رہا ہے، تو ان کو بھی پروٹوکول اور مراعات ملنی چاہیے۔ اسی طرح کا کیس ہے کہ ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے بہت اچھی ڈگری ہولڈر جو تھے لوگ، انہیں محکمہ تعلیم میں انڈکٹ کیا گیا، ڈی وی ایم، ڈی فارمیسی، انجینئر، تمام لوگ ایم فل، اور وہ گھروں سے 35 کلومیٹر دور ڈیلی سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ان سب کو کیا کوئی فائدہ لیا جا رہا ہے اتنے کوالیفائڈ لوگوں کو، اور اتنے دور دراز کے دیہات کے اسکول میں بھیج کے، اور ان کے ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو جب آپ ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہے کینڈیڈیٹ، اس سے آپ وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں بھی زیادتی کر رہے ہیں، سماج کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس آدمی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ نتیجے میں انتشار آئے گا جو اس وقت موجود ہے۔ ڈی وی ایم کیا ہے، اس کے لیے بہترین ادارے موجود ہیں، بہترین پرائیویٹ فارم موجود ہیں، وہاں گورنمنٹ ان سے بات کرے بھی آپ اتنا بڑا فارم ہے کہ کیٹل فارم ہے، 2000 وہاں اینیمل موجود ہے، وہاں آپ 5-6 بندے انٹرنز کے طور پہ آپ رکھیں، ان کو آپ پے بھی کریں، ان کو ٹریننگ دیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ مارکیٹ میں آ کر خود اپنا کام بھی کریں اور ملک کے لیے بھی۔ ان کو ٹیچر جب بنا دیا گیا تو یہ ان کا فیلڈ نہیں تھا، ان کو ٹیچر میں بھیجنا تھا تو ویٹرنری والوں کو ویٹرنری کے ادارے میں بھیجنا تھا، انجینئر کو انجینئرنگ کے ادارے میں، یہاں ٹیکنیکل کالج موجود ہے وہاں بھیجنا تھا، لیکن ہم ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک بڑی یہ ہے، ہمارے ہاں ایک، جب ہم مسائل کا تذکرہ کریں گے تو مسائل کو ڈسکس بھی کرنا پڑے گا، اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو پالیسی میکنگ یہاں اسٹیک ہولڈر ہیں یا پرسنالٹیز ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ ان اداروں میں کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بچے اور اداروں میں چلے گئے، جب ان کے اپنے بچے ان اداروں میں نہیں ہیں تو ظاہر ان کے مسائل کا اندازہ بھی نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو روزی، کھانا پوری روزی بھی ایسے جیسے ان کو امداد دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تو ان کی عزت نفس کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کو جب روزی دیں تو اس کا طریقہ اور ہونا چاہیے، پراپر اس کو کام ملنا چاہیے، پراپر جگہ پر ہونا چاہیے، پراپر مراعات ملنی چاہیے۔
तब वो ग्रूमिंग भी करेगा, वरना तो उसमें मायूसी फैल जाएगी। और पाकिस्तान में 60 या 65% जो यंग्स हैं वो इस वक्त इसीलिए मायूस हैं कि आप उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा रहे। जब रास्ता उनको नज़र नहीं आएगा, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रॉपर जगह पर एक बच्चा इंजीनियर बन के वो रूल रहा है, उसको कोई भी उसे ओन नहीं कर रहा, हालांकि वो इस मुल्क का वालिदैन का बच्चा होने से पहले वो इस मुल्क का बच्चा है, उसने यहाँ रहा है, वो लोगों को एजुकेट कर सकता है, लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं है, इस वजह से भी ये मसाइल आ रहे हैं कि इन पे तवज्जो नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इन हालात में, क्योंकि मीडिया है, बातें आ रही हैं, हर हुकूमत इस बात पे सोचने पे मजबूर है, ज़रूर इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अच्छा, एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनको क्या बड़े मसाइल जो आप समझते हैं कि सामना करना पड़ता है और किस तरह उसको रिमूव किया जाता है मसाइल? एक तो वहीं जिस तरह मैंने जिक्र किया है, शनाख्त का मसला है, फ़ोन करने का मसला है। एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसके पास पूरे बंदे होने चाहिए। हमारे जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें शायद ही कहीं कोई क्लर्क हो, शायद ही कहीं कोई पीएन हो, तो ज़ाहिर है बुनियादी मसाले, पानी का मसला वहाँ है वो भी हल नहीं हो रहा, सिक्योरिटी का मसला है वो भी हल नहीं हो रहा। तो ये तो बड़े अजीम लोग हैं, मैं समझता हूँ। मैं स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो हमारे दोस्त शागिर्द स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। स्कूल का टीचर, हेडमास्टर, हाई स्कूल का टीचर, हेडमास्टर बहुत बर्डन ले रहा है, बहुत काम है, बहुत तादादें हैं उनके पास, उसके कंपैरिजन से टीचर भी वहाँ पूरे नहीं हैं। दे आर इन ट्रबल, वो बहुत परेशानी के अंदर। कॉलेज का जो टीचर है या कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेटर सिचुएशन में होता है। एक तो उनको ग्रेड 17 पहले दिन से मिल जाता है, वो अपने आप को एक नहीं यूँ समझें कि ऑफिसर समझना शुरू करते थे। दूसरा, कोई सिस्टम ऐसा बना है कि उनको प्रोटोकॉल भी इदारे के अंदर भी होता है, उनका एक स्टाफ रूम होता है, उनके पास पीएन होता है, उनके मसाइल हल किए जा रहे होते हैं। प्रिंसिपल को गो के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन उस फील्ड के अंदर काम करने की किसी हद तक उसे आज़ादी है, अगर वो काम करना चाहे। बेशक बाहर की तरफ से इतना नहीं देखा जाता कि उसके काम की पोजीशन क्या है, ऊपर जो चेन है वो जाके सेक्रेटरी पे ख़त्म होती है। सेक्रेटरी जो है वो एजुकेशन का नहीं होता, एक इदारे का हेड एजुकेशन का हो, बॉटम से लेके टॉप तक मसाइल एजुकेशन के। सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से आता है, उसका इससे वो एजुकेशन में बैठना गवारा नहीं करता, उनके अपने मसाइल होते हैं। उसकी पूरी कोशिश होती है कि इतने बड़े सिस्टम को इस्लाह की बजाय बेहतर है कि मैं किसी और इदारे में चला जाऊँ। तो एक तो एजुकेशन का हेड एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, और वही जैसे आर्मी का हेड कौन है, आर्मी का बंदा है ना, बिल्कुल, तो वो उसको चला रहा है। पुलिस का हेड उसको चला रहा है। अगर आप किसी मेडिकल में यही मसला है, मेडिकल का हेड जो है वो सेक्रेटरी बैठा होता है, वो कोई हिस्ट्री का बंदा होता है। तो यहाँ ये शोबे को अपना जो पर्सनल है, उसका शोबे का प्रोटोकॉल है वो बॉटम से टॉप तक होना चाहिए। इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि कॉलेज के प्रिंसिपल को अगर वो काम करना चाहे, हर काम में रिस्क तो होते हैं, लेकिन एक आज़ादी होती है कि वो काम कर सकता है, इदारे को बेहतर कर सकता है। ऊपर तक अगर वो थोड़ी बहुत काविश करे तो उसकी बातों को सुना भी जाता है, माना भी जाता है। यूनिवर्सिटियों का मामला डिफरेंट है। अब यूनिवर्सिटीज़ को भी HED के तहत कर दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो फिर वही बात आ रही है कि नॉन एजुकेशनिस्ट एजुकेशन को चला रहे हैं। वाइस चांसलर एक बड़े प्रोटोकॉल की चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी को डील करने के लिए अलहदा इदारा होना चाहिए जिसमें एजुकेशनिस्ट होने चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है आपसे कि जब गवर्नमेंट जो है ये टीचर रिटायर होता है, प्रिंसिपल या कोई भी, तो उसको जो है पेंशन मिलती है, जो मराहत उसे मिलती हैं वो उसकी साबका सर्विसेज का नतीजा होता है कि इसने इतनी सर्विसेज की है, अब ये 60 साल का हो गया है, खुद कमाने के काबिल नहीं है। बाकी दुनिया में तो ये मराहत उनको भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट मुलाजम नहीं होते, ओल्ड एज बेनिफिट के हवाले से
یا ویسے گورنمنٹ جو آدمی بھی 60 سال کا ہو جاتا ہے گورنمنٹ اسے اون کر دیتی ہے اور یوں سمجھے گود میں لے لیتی ہے اس کے سارے اخراجات. جو اس کی پینشن مراعات ہے وہ تو اس کی سابقہ اس کا حصہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں, میں خود بھی ان میں شامل ہوں, جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ان میں انرجی موجود ہے, ان سے کام لیا جا سکتا ہے, یہ کام لیا جانا چاہیے. بعض جگہ یہ لیا بھی جا رہا ہے. یہ جو ایجوکیشن ڈسٹرکٹ سوسائٹی بنی تھی ان میں ریٹائرڈ لوگوں سے بھی, بورڈ میں بھی ریٹائرڈ لوگوں کی جگہ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں, سماج کے فیلڈ میں پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈر جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ اپنا پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک جج ہے, وہ ریٹائر ہو کے بہت اچھی جگہ لینا چاہتا ہے. ایک آرمی سے کوئی افسر ریٹائر ہوا ہے, وہ ریٹائر ہونے میں چونکہ وہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں, چیزوں پہ کنٹرول ان کا ہوتا ہے, وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں سے بھی کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس سے نیگوسیشن کی جائے. ایک جیسے فوجی فاؤنڈیشن ہے, ایسے ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہو, اس سے رابطہ کیا جائے. جیسے فوجی اپنے سابق فوجی کو رابطے میں ہوتے ہیں, بلا لیتے ہیں ملک میں کوئی مسئلہ ہو. ایجوکیشن میں بھی ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے, سپرنٹینڈنٹ ان کو لگایا جا سکتا ہے, مارکنگ ان سے کرائی جا سکتی ہے, بورڈ کے مسائل, تاکہ رننگ میں جو ٹیچر آپ نکالتے ہیں مارکنگ کے لیے یا سپرنٹینڈنٹ کے لیے اسکول افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. شاید اس پہ لوگ سوچ رہے ہوں, آنے والے وقتوں میں کوئی بہتری آ جائے. آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تو موجود ہے ادارہ, وہ ورک نہیں کر رہا, وہ صرف نام کی حد تک موجود ہے. اس نے آج تک کسی پرائیویٹ آدمی سے رابطہ بھی نہیں کیا اور پرائیویٹ آدمی ادھر رجوع بھی نہیں کیا کہ مجھے وہاں سے کوئی مفاد حاصل ہو سکتا ہے, مجھے وہاں جاب ہو سکتی ہے. بلکہ ہاسپیٹل, میں اٹامک انرجی میں کچھ عرصہ کام کرتا رہا, بڑا اچھا نظام تھا ان کا کہ اٹامک انرجی کا امپلائی جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے ہاسپیٹل اس کے پینل پر ہے. وہ وہاں جاتا ہے, اپنا کارڈ دکھاتا ہے, اسے ڈاکٹر مل جاتا ہے, دوائی مل جاتی ہے, اسے عزت کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں جس شعبے میں ہوں, دیکھیں میں نے تعارف کرایا تو میرا کام شروع ہو گیا. تو ایجوکیشن کے اپنے کالجز ہونے چاہیے, میڈیکل کالج ہونے چاہیے, نہیں تو ان کے پینل پہ ہسپتال ہونے چاہیے. بھی یہ بندہ وہاں جائے گا, اسے سارا پروٹوکول شروع ہو جائے گا, بل محکمے کی طرف چلا جائے گا, وہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا بچہ ہے جس کا نام رکھ دیا گیا ہے, پیدا نہیں ہو. اچھا, لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا, باتیں تو بہت سی ہیں, بڑا وسیع ٹاپک ہے, لیکن اس پہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائیں گے. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا, کرونا وائرس جو ہے اس نے پبلک کا جو نظام تعلیم ہے اور پرائیویٹ کا نظام تعلیم, اس کو کیسے متاثر کیا؟ بہت زیادہ متاثر کیا ہے. حقیقت میں کرونا نے اتنا متاثر نہیں کیا. کرونا کے حوالے سے جو انسان نے خدشات پالے ہیں اس نے بہت متاثر کیا. میں پہلے دن سے اس میں ریزسٹنس پیدا کر رہا ہوں کہ کسی بھی حالت میں تعلیمی ادارے اور مارکیٹیں بند نہ کی جائیں. دیکھیں, جو بچہ پہلے بیمار ہوتا ہے وہ کلاس میں جاتا ہے, پہلے جو بچہ بیمار ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے, والدین اس کا علاج کراتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ادارے میں جاتا ہے. بچے کے والدین کبھی نہیں چاہتے میرا بیمار بچہ کلاس میں جائے. جاتا بھی ہے, میں تو کہتا ہوں صحت کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے بچہ پور ہوتا ہے, کنڈکٹ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے, ایکشن کے حوالے سے. اسکول والے کہتے ہیں جی بچے پہ آپ توجہ دیں, اس کو گھر بٹھائیں, جب تک بہتر نہیں ہوتا آپ اسے نہ لیں. جب آپ بند کر دیتے ہیں, اس کا مقصد ہے بچے سماج میں کھلے ہوئے ہیں, کیا وہ کسی سکول میں آ کے تو بچہ محفوظ ہو جاتا ہے, ایک اچھی ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے, وہ ٹیچر کے انڈر سپرویژن ہوتی ہے, ادارہ ہوتا ہے, پرنسپل ہوتا ہے, وہاں بچہ محفوظ ہے, اس کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے, اس کی امیونٹی بڑھ رہی ہے. مارکیٹ جب آپ کھلی رکھتے ہیں, لوگوں کے جو ہے کاروبار چلتے ہیں, ایک آدمی جب شام کو جیب بھر کے جاتا ہے اس پہ بیماری حملہ نہیں کرتی. ایک آدمی جو خالی جیب کے ساتھ جاتا ہے, بچوں کی شکلیں دیکھتا ہے, گھر میں روٹی نہیں پکتی, وہ تو ویسے بیمار ہو جاتا ہے. لہذا کرونا کو امریکہ سے لے کے فلپائن تک اور چین سے لے کے جاپان تک اور جاپان سے لے کے جرمنی تک, بر صغیر میں ہر جگہ انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. پہلے دن سے کچھ لوگ اور بھی ہیں, کچھ میں نے انڈین ڈاکٹروں کی بات سنی ہے, کچھ یورپین ڈاکٹروں کی بات سنی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اتنا میٹیریلسٹک ہو گیا ہے, وہ اس تکلیف میں بھی کچھ افراد دنیا میں فائدہ تلاش کر رہے ہیں.
इस तकलीफ़ में भी कारोबार तलाश कर रहे हैं। आप कोरोना का टेस्ट कराने जाए 8,000 रुपये लेते हैं, कोरोना का एक बंदा मरीज़ हो जाए लाखों रुपए खुल जाते हैं। तो इसका मकसद है फिर इस पर कारोबार किया जा रहा है या लोगों का इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल इसको गलत डील किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। बीमारियां आती हैं, हाँ आप मेडिकली आप एक्टिव हो, जैसे आप एड्स के बारे में एक्टिव हैं, आप कैंसर के बारे में एक्टिव हैं, उनके अस्पताल बना रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि लोगों को घरों में बिठा दिया जाए, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं। डेली हमारे 50% से ज़्यादा घर जो चल रहे हैं वो डेली इनकम पे चल रहे हैं। आप उनकी इनकम रोक रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, बीमारी को रोक रहे हैं। मैं इसमें जो रिस्पांस शो किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ एहतजाज करता हूँ और इसके खिलाफ बात करता हूँ। इसको डील करने का ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब मास्क लगा के आ जाएं, सदर साहब मास्क लगा, उनको तो मास्क मुफ्त मिलते हैं। वज़ीर आज़म और सदर के पैसे लगते हैं मास्क लेने पे, उनकी तो दुनिया जहान की हर चीज़ मुफ्त है। आम आदमी की बात करें, जिसके घर में 3-4 बच्चे हैं, एक कमरे में रहते हैं, वो कहाँ आइसोलेशन होगी, कहाँ वो रोज़ का मास्क लेगा। ऊपर से पुलिस और फौज शुरू हो गई डंडे मारने। वो किसी तो काम के लिए इनको निकलना चाहिए, ये एक बेहुदा काम के लिए निकले। वो आपने देखा कि एक्सप्लोरर क्लब के से हम कोशिश कर रहे हैं मसाइल को एक्सप्लोर करने की। निज़ाम तालीम एक बहुत बड़ा निज़ाम है जिसमें असाज़ा हैं, निसाब है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, जदीद टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन एजुकेशन है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं नेक्स्ट सीरीज़ हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो में कोशिश किया कि हम असाज़ा के मसाइल और असाज़ा की बात कर सकें। आप भी ज़रूर हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें ताकि हम भी आपकी जो मालूमात हैं, आपको जो मसाइल दरपेश हैं, आप हमें कमेंट्स में लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।